تک پہنچ سکیں۔ مولا کائنات علیہ السلام کے کچھ خاص صحابی تھے جنہیں شرطۃ الخمیس کہا جاتا تھا، مولا پر اپنی جان نچھاور کرنے والے کچھ صحابی جنہوں نے کہا تھا مولا ہم ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں، خون کے آخری قطرے تک آپ پر جان نثار کریں گے، آپ جو بھی حکم فرمائیں گے ہم اس پر بغیر چون و چرا کے عمل کریں گے، صرف ایک خواہش ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہیں۔ ان اصحاب میں سے ایک کا نام عبداللہ بن یحییٰ ہے۔ عبداللہ بن یحییٰ امام کی خدمت میں آئے، کرسی پر بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے کرسی ہلی اور ٹوٹ گئی۔ عبداللہ بن یحییٰ زمین پر گر گئے، سر میں چوٹ آئی، خون نکلنے لگا، جبکہ بہت اونچائی سے نہیں گرے تھے۔ خود عبداللہ بن یحییٰ تعجب کرنے لگے کہ ایسا کیوں ہوا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کی، فرمایا الحمدللہ، اللہ ہمارے شیعوں کو ان کے برے اعمال کی سزا اسی دنیا میں دے دیتا ہے، اسی دنیا میں مصیبتیں بھیج دیتا ہے تاکہ آخرت میں حساب نہ دینا ہو۔ عبداللہ بن یحییٰ نے پوچھا مولا میں نے کیا کیا تھا جس کی مجھے یہ سزا ملی؟ امام نے جواب دیا جب تم کرسی پر بیٹھ رہے تھے تو تم نے بسم اللہ نہیں کہا تھا۔ یہ ہم جیسے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن سے یہ امید نہیں تھی کہ اتنے غافل رہیں گے کہ بسم اللہ بھول جائے۔ مولا نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ کرسی ٹھیک ہے اور بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم جب پلین پر بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی، دعائے سفر اور جو کچھ بھی یاد ہوتا ہے سب پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ پلین ہوا میں ہے۔ لیکن اگر ٹیکسی میں بیٹھنا ہو تو چونکہ یہ تو زمین پر چل رہی ہے تو بسم اللہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے۔ امام نے فرمایا تم نے بسم اللہ نہیں کہا، اس کی سزا تمہیں مل گئی۔ جناب رجب علی خیاط صاحب کی زندگی کے بارے میں ایک کتاب ہے، وہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رجب علی خیاط فرماتے ہیں کہ میں ایک بار کہیں جا رہا تھا، راستے میں میرے ذہن میں ایک مکروہ عمل انجام دینے کا خیال آیا، میں اسے انجام دینے جا ہی رہا تھا کہ میں شرمندہ ہوا اور میں نے وہ مکروہ کام انجام نہیں دیا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے سڑک کے اس پار جانا تھا، دیکھا کچھ اونٹ سڑک سے گزر رہے ہیں، میں وہیں کھڑا ان کے گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ آخری اونٹ جب گزر رہا تھا اس نے تیزی سے میری طرف ایک پیر چلایا اور اگر میں جلدی سے وہاں سے ہٹتا نہیں تو زخمی ہو جاتا۔ میں فوراً مسجد کی طرف گیا۔ جو انسان سمجھدار ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پیر جو میری طرف چلا ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے، بہت سے افراد جا رہے تھے، میری ہی طرف کیوں اس نے پیر چلایا۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ مجھے سمجھایا گیا ہے کہ پیر اس مکروہ عمل کی فکر کا نتیجہ ہے جس کی تم سے امید نہیں تھی۔ میں نے کہا بار الہ، میں نے وہ عمل انجام تو نہیں دیا تھا، میں تو رک گیا تھا۔ تو مجھے بتایا گیا تو اونٹ کا پیر بھی تو تمہیں لگا تو نہیں، تمہیں صرف ہوا کا احساس ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بغیر حساب کتاب کے نہیں ہے، اللہ ہر ایک کا حساب رکھتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک شخص کو بلایا اور کہا وہ شخص جو مجھے لے کر آیا ہے اس کا ہماری طرف سے شکریہ ادا کرنا اور کہنا کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور پھر اسے یہ رومال دے دینا۔ جب اس شخص نے قافلہ سالار کو یہ زیور، یہ جواہرات والا رومال دیا